بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے مشین بند کر کے اپنی جگہ پر رکھی تھی۔ سارے کپڑے دھل چکے تھے۔ آخری کپڑے جو میں نے نچوڑ کر بالٹی میں ڈالے تھے وہ میں چھت پر پھیلانے کے لیے آ گئی تھی۔ تار پر کپڑے پھیلانے کے دوران میری نظر ساتھ والے گھر پر پڑی تھی، جس کی چھت پر کھڑا وہ لڑکا اشارے سے مجھ سے میرا نمبر مانگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے، دل گھبرانے لگا۔ بری طرح سے میں پریشان ہو گئی تھی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا، نہ جانے سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ لڑکا ہے، اسے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس پر تو کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی، جبکہ میری عزت پر دھبا لگ جائے گا۔ میں جلدی سے سارے کپڑے تار پر پھیلا کر اترنے لگی تھی جب سامنے سے تائی اوپر آ گئی۔ ان کی نظر لڑکے پر پڑ گئی۔ ان کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھ گیا تھا، چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے چٹیا سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے صحن میں لے کر آ گئیں۔ حرافہ عورت، کیا کر رہی تھی تم؟ یہ تمہارا عاشق ہے، تمہارے چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ شریفوں کا محلہ ہے بی بی، ہم شریف لوگ ہیں۔ تمہارے تایا سے میں پوچھتی ہوں کہ کیوں اس لڑکی کو گھر میں لے کر آ گئے؟ میری بچیاں ہیں، ان پر اس کا برا اثر پڑے گا۔ تائی کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ اسی دوران تایا بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے جب مجھے تائی سے مار کھاتے دیکھا تو وہ فوراً سے میری طرف لپکے۔ ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اس بیچاری پر ظلم کر رہی ہو؟ کیوں اسے مار رہی ہو؟ خدا کے قہر سے ڈرو۔ تایا کا یہ کہنا ہی غضب ہو گیا تھا۔ ہاں، آپ تو اس گند کی پوٹلی کو اٹھا کر یہاں پر لے کر آ گئے ہیں۔ سارا دن میں ہی گھر میں ہوتی ہوں، میں ہی جلتی کڑتی ہوں، آپ کو کیا پتا یہ کیا کیا گل کھلاتی رہتی ہے۔ ابھی بھی چھت پر کسی لڑکے سے اشارے سے بات کر رہی تھی، وہ تو میں نے پکڑ لیا۔ تائی تو صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے اپنی صفائی میں بولنے کی بہت کوشش کی۔ تایا ایسی بات نہیں ہے، تائی کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں ہوں، میری اس سے کبھی بات بھی نہیں ہوئی۔ تایا نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ تمہاری تائی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو اس کے منہ میں آتا ہے بولتی جاتی ہے۔ باقی کا وقت میں نے اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا۔ سزا کے طور پر تائی نے مجھے کھانا بھی نہیں دیا تھا۔ بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اگلے دن جا کر تائی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے مجھ سے بات تو کی، مگر کھانے کو کچھ بھی نہیں دیا۔ کہنے لگی کہ یہ تمہاری سزا ہے کہ شام تک تم اسی طرح سے بھوکی پیاسی رہو گی۔ تمہاری وجہ سے تمہارے تایا نے مجھے ڈانٹا ہے، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ دوپہر کا وقت تھا اور اب تو میری ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ تائی کہنے لگی کہ میں نے سکینہ درزن کو کپڑے سلائی کرنے کے لیے دیے تھے، تم اس سے جا کر کپڑے لے آؤ، واپس آؤ گی تو تمہیں کھانا بھی دے دوں گی۔ وہ جیسے مجھ پر احسان کرتے ہوئے بولی تھی۔ میں فوراً سے گھر سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ سوچا کہ جلدی سے درزن سے کپڑے لے کر گھر آؤں تاکہ کچھ کھانے کو ملے۔ درزن کے گھر کے پاس پہنچی تو دروازہ بند تھا، وہ شاید کہیں گئی ہوئی تھی۔ میں مایوس ہو گئی کہ اب پتہ نہیں تائی شاید اس بات کا الزام بھی مجھ پر ہی دھر دیں گی۔ میں وہاں سے روتے ہوئے واپس آ رہی تھی جب مجھے اس ویران کھنڈرات کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک بار پھر سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ میں جب بھی یہاں سے گزرتی تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ مجھے کھنڈرات کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ میں اس طرف آنے سے کتراتی تھی۔ اگر تائی مجھے ان کھنڈرات کے قریب کا کوئی کام بتاتی تو میں انکار کر دیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے اس جگہ سے ڈر لگتا تھا۔ مگر آج مجھے بھوک ستا رہی تھی، اسی لیے میں ان کھنڈرات کے پاس سے گزرنے پر بھی تیار ہو گئی تھی۔ سکینہ مائی کا گھر گاؤں سے قدرے الگ تھلگ تھا، وہاں تک پہنچنے کے لیے اسی کھنڈرات کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا۔ اور اب جب میں واپس آنے لگی تو کھنڈرات کے اندر سے مجھے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی، اس کے ساتھ ہی کھانے کی بہت مزے کی خوشبو بھی باہر آ رہی تھی۔ میں تو بری طرح سے حیران رہ گئی، کھنڈرات میں کون ہے اور یہاں پر کھانے کون پکا رہا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اجنبی مسافر لوگ ان کھنڈرات میں رہائش رکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کے اسرار کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ وہ جتنے دن بھی یہاں پر رہتے اپنا کھانا پینا، ضرورت کا ہر سامان بھی یہیں پر رکھتے تھے۔ کئی بار میں نے اجنبی لوگوں کو یہاں پر رہتے دیکھا تھا، مگر چند دنوں سے زیادہ وہ نہیں ٹکتے تھے۔ جلد ہی کھنڈرات کے جنات ان کو بھگا دیا کرتے تھے۔ کافی سالوں سے میں یہی سب دیکھتی آ رہی تھی اور یہی سنا تھا کہ ان کھنڈرات کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے پاس اپنا گھر نہیں تھا اور کوئی رکھنے کو تیار بھی نہیں تھا، وہ پناہ لینے کے لیے یہیں پر آتے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید ابھی بھی کوئی مسافر یہاں پر آیا ہو اور ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو مل جائے۔ میں خوددار لڑکی تھی،
مگر اس وقت بھوک نے مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ تائی محض جھوٹ بول رہی ہیں، وہ شام سے پہلے تو مجھے ہرگز بھی کھانا نہیں دیں گی، وہ میری بے بسی کا تماشا دیکھیں گی۔ جب کھنڈر کے اندر آئی تو سامنے ایک بہت بڑا سا پتیلا پڑا ہوا تھا، آگ جلنے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، یہ خوشبو اسی پتیلے سے اٹھ رہی تھی۔ میں نے آس پاس مڑ کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پتیلے کے پاس برتن موجود تھے جن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید ابھی یہاں پر کوئی آیا تھا اور یہ سب وہیں یہاں پر رکھ کر گیا ہے۔ میں فوراً سے اس پتیلے کے پاس گئی، ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو مزیدار بریانی موجود تھی۔ میں فوراً سے بریانی پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگی۔ میری بھوک تو جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 3-4 پلیٹیں میں ایک ہی وقت میں کھا گئی تھی اور اب میری طبیعت پوری طرح سے سیر ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ یہاں پر یہ برتن کس نے رکھا ہے، اور اب جب میری سوچے سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ جب تک میں اس کھنڈر کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی تب تک مجھے باتوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، مگر اب تو بالکل خاموشی ہے۔ وہ جو لوگ تھے وہ کہاں چلے گئے؟ مجھ پر نیند بھی طاری ہونے لگی تھی، طبیعت بوجھل بوجھل سی ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر مجھے تائی تو آرام کرنے نہیں دیں گی، یہی کہیں گی کہ گھر کے کاموں میں مصروف رہو، جبکہ اب کھانا کھانے سے مجھ پر عجیب سا بوجھل پن طاری ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں غنودگی چھائی ہوئی تھی، میرے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ممکن نہیں تھا۔ میں کھنڈر کے اندرونی حصے میں آ گئی، وہاں زمین پر گدا بچھا ہوا تھا۔ میں اس گدے پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، سوچا کہ تھوڑی دیر نیند پوری کر لوں گی، پھر واپس گھر چلی جاؤں گی، تائی سے کوئی بھی بہانہ کر دوں گی۔ میں یہی سب سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ کسی کے رونے کی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی۔ کھنڈر میں دیے کی روشنی جل رہی تھی اور یہ دیے اس کمرے کے ہر کونے میں موجود تھے۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر بھی ایک بڑا سا دیا جل رہا تھا۔ پورا کمرہ ان کی روشنی میں بڑا ہی پراسرار سا نظر آ رہا تھا۔ اب جب میری اپنے پاس نظر پڑی تو میں ہڑبڑا کر رہ گئی۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میری گود میں آنے کی دیر تھی کہ وہ بچہ بالکل خاموش ہو گیا، پھر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ کسی بچے کو اپنی گود میں لینا، اس کو اٹھانا میرے لیے ایک انوکھا تجربہ تھا۔ مجھے اس بچے سے عجیب سی انسیت ہونے لگی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ساتھ ہی دودھ پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ فیڈر بچے کو دیا اور دودھ پی کر وہ وہیں پر سو گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور جب کمرے سے باہر آئی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں بری طرح سے ڈر گئی کہ اب میں گھر کیسے جاؤں گی۔ تائی تو ویسے بھی مجھ پر الزام لگاتی ہیں، وہ مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھتی ہیں۔ وہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، وہ تو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچیں گی اور تایا کو بھی کیا کہیں گی۔ میں تو بری طرح سے حواس باختہ ہو گئی تھی کہ اتنی دیر میں سوتی رہی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں جب واپس سے اندر آئی تو دیکھا کہ وہ بچہ تو اپنی جگہ پر سو رہا تھا، مگر وہ میری نیندیں اڑا گیا تھا۔ میرا دماغ کچھ سوچنے پر تیار ہوا تو میں نے کمرے پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی۔ یہ دیے یہاں پر کس نے جلائے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ کون اسے یہاں پر رکھ کر گیا ہے؟ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ کون آیا تھا یہاں پر میرے سوتے وقت؟ اور میں اتنی گہری نیند میں تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری نیندیں، سکون، چین سب کچھ اڑ گیا تھا۔ بار بار تایا کی طرف دھیان جا رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں سوچ سوچ کر کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے، اور یہ بچہ کتنا معصوم ہے۔ پتہ نہیں اس کی ماں کہاں ہے، اسے کیوں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بچے کو بے ساختہ خود میں بھینچ لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ نیند انسان کو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ ایک بار پھر سے میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو وہ بچہ ابھی بھی میرے بغل میں ہی سو رہا تھا۔ دن کا اجالا اب ہر طرف پھیل چکا تھا۔ اس بچے کو لینے کے لیے ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ مجھے بھوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ دیکھا کہ وہ بریانی کا پتیلا اپنی جگہ پر پڑا ہوا تھا اور اس میں گرم گرم بریانی تھی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی، کل سے یہ برتن یہاں پر پڑا ہوا ہے اور ابھی تک اس میں گرم گرم بریانی موجود ہے۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ کیا دوبارہ سے کسی نے یہ گرم کی تھی؟ اور میں اتنی مدہوش ہو کر کیسے سو سکتی ہوں کہ کسی کے آنے جانے پر میری آنکھ ہی نہ کھلے؟ وہ بچہ بہت رو رہا تھا۔ میں پھر اسے اٹھا کر ٹہلنے لگی تھی، ساتھ ساتھ یہ بھی سوچے جا رہی تھی کہ اب کیا کروں، گھر کیسے جاؤں، تائی کو کیسے بتاؤں کہ میں اس کھنڈر میں آ کر سو گئی تھی۔ وہ تو اب مجھے کبھی بھی قبول نہیں کرے گی، اور پتہ نہیں تایا بھی مجھ پر یقین کریں گے یا نہیں۔ اوپر سے یہ بچہ، اسے میں اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں گی؟ کھنڈر تو بالکل ویران ہے، یہاں پر کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں ہے۔
جنگل میں سے اگر کوئی جانور یہاں پر آ گیا تو وہ بچے کو نقصان بھی پہنچا دے گا۔ میں اس بچے کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ ایک دن میں ہی مجھے اس بچے سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ اسے میں خود سے دور نہیں رکھ سکتی تھی، مگر اسے اپنے ساتھ لے کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اگر بچے کی غیر موجودگی میں اس کی ماں یہاں پر آ جاتی اور اگر وہ اپنے بچے کو غیر موجود پاتی تو اس کا کیا حال ہوتا؟ میں ایک ماں کو اس کے بچے سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ ابھی میں یہاں پر رہ کر اس کی ماں کے آنے کا انتظار کرتی ہوں۔ میرے کھانے کے لیے بریانی کا پتیلا موجود تھا اور بچے کے لیے دودھ بھی پڑا ہوا تھا۔ مجھے اس چیز کی بالکل فکر نہیں تھی۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ ابھی تک گاؤں کا کوئی بھی انسان اس طرف کیوں نہیں آیا تھا۔ میری موجودگی کے بارے میں ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ شاید یہی بات میرے حق میں صحیح تھی۔ 2-3 دن اسی طرح سے گزر گئے تھے۔ نہ اس بچے کو کوئی لینے کے لیے آیا اور نہ ہی وہاں پر میں نے کسی اور انسان کو دیکھا، مگر وہ بریانی اب بھی بالکل تازہ اور گرم گرم پتیلے میں تھی اور وہ دودھ بھی ویسا ہی نیم گرم تھا جیسا وہ بچہ پیتا تھا۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے خوفزدہ سی نظر اس کھنڈر کے کمرے پر ڈالی تھی جہاں پر میں اس بچے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہو نہ ہو یہ سب اس کھنڈر میں رہنے والے جنات ہی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہاں پر رہنے والوں پر اپنی موجودگی آشکار کرتے تھے، انہیں خوفزدہ بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے تو مجھے کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں کیا تھا، نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ مگر جس طرح سے شام ہوتے ہی میری آنکھیں بند ہو جاتی تھیں اور جب آنکھ کھلتی تو ہر طرف دیے جل رہے ہوتے تھے اور پھر یہ صبح اپنی جگہ سے غائب ہوتے، کھانے کا بھی ہر وقت گھر میں گرم رہنا، جبکہ ایک دن کھانا اگر پڑا رہے تو باسی ہو جاتا ہے، تو ایسا کیسے ممکن تھا؟ اور کھانے کی خوشبو تو اتنی تھی کہ میں دور سے اس کی طرف کھنچی ہوئی آئی تھی، تو کیا باقی لوگوں تک اس کی خوشبو نہیں پہنچ رہی تھی؟ کیوں؟ اب میں نے سوچا کہ اب میں زیادہ دیر تک اس کھنڈر میں نہیں رہ سکتی، یہاں پر ساری زندگی میں نہیں گزار سکتی، مجھے اس بچے کو لے کر اپنے گھر واپس جانا چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ تائی تو کبھی بھی اسے قبول نہیں کریں گی، قبول تو وہ شاید اب مجھے بھی نہیں کریں گی، مگر قسمت کو آزمانے میں کیا حرج تھا؟ میں اسے لے کر باہر آ گئی تھی۔ گاؤں کا جو بندہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ میرے لیے حقارت بھی تھی۔ پتہ نہیں سب لوگوں کے اتنے عجیب تاثرات کیوں تھے۔ میں جب گھر آئی تو دروازہ اندر سے بند تھا، تائی کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر جب اس نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر میرے ہاتھ میں بچہ دیکھ کر تو اس کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں پر؟ جس کے ساتھ اتنے وقت تک منہ کالا کرتی رہی ہو ابھی بھی اس کے ساتھ ہی رہتی، اور یہ گند کی نشانی جس کی ہے اسے تو تم نے کسی تمغے کی طرح خود کے ساتھ سجایا ہوا ہے، جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تائی کے لہجے میں حقارت تھی، اندر سے تایا کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ کون ہے باہر؟ انہوں نے تائی کو ایک طرف ہٹایا اور مجھے دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے۔ جب میں گھر کے اندر آئی تو تائی کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ تایا بمشکل انہیں خاموش کروا رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ مانا کہ تمہارے ساتھ میری بیوی کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، مگر بیٹا تمہیں پھر بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں گھر سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ پورے 1 سال تک تم گھر سے غائب رہی ہو اور اب آئی ہو تو اس بچے کے ساتھ۔ مجھے بتاؤ کہ اتنا عرصہ تم کہاں پہ رہی ہو، کس کے ساتھ تم نے شادی کی اور کہاں ہے تمہارا شوہر؟ تایا کی بات پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ شادی؟ 1 سال؟ میں بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ تایا ابا، میں تو 3 دن تک اس کھنڈر میں رہی ہوں اور یہ بچہ نہ جانے کس کا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ تائی میری بات پر زور سے ہنسنے لگی تھی۔ آپ کی بھتیجی نہ ہمیں پاگل سمجھتی ہے، بے وقوف بنا رہی ہے، اور اگر آپ یہاں پر نہ ہوتے تو آپ یہی کہتے کہ یہ سچ بول رہی ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں، جبکہ آپ تو خود گواہ ہیں۔ پچھلے 1 سال سے آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ 1 سال سے یہ کہاں ہے یہ نہ آپ کو پتا تھا، نہ مجھے، اور نہ ہی کسی اور کو، اور اب یہ اس بچے کے ساتھ آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے۔ نہ جانے اس نے شادی کی ہے یا کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، مگر میں اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، ان پہ برا اثر پڑے گا۔ محلے والے تو ویسے بھی عجیب نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ سب کو یہی لگنے لگا ہے کہ ستارہ نے یہ سب کیا ہے، تو میری معصوم بچیاں بھی یہ گل کھلا سکتی ہیں۔ آپ کی بھتیجی نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ان کی باتوں پر میں حیران پریشان رہنے لگی تھی۔
وہ لوگ بار بار یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ 1 سال تک میں گھر سے باہر رہی ہوں، جبکہ میں تو صرف 2 دن اس کھنڈر میں رہی تھی۔ مجھے تائی نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ جب میں روتے ہوئے وہاں سے آنے لگی تو راستے میں عورتوں نے بھی مجھے روکا۔ ارے تم 1 سال سے کہاں تھی؟ کس کے ساتھ شادی کی ہے؟ اور یہ تمہارا بیٹا ہے یا بیٹی؟ مجھے ایسے ہی سوالوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہر عورت مجھ سے یہی بات پوچھے جا رہی تھی۔ میں روتے ہوئے وہاں سے آ گئی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ اس کھنڈر میں جانے کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ وہ کھنڈر تھا ہی ویران اور پراسرار۔ مجھے تو وہاں پر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہاں پر تو میں نے صرف 4 دن گزارے تھے۔ وہ سب 1 سال پر کیسے محیط ہو سکتا تھا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر ایک ہی وقت میں سب لوگ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، اور خاص طور پر تایا مجھ سے جھوٹ کیوں بولیں گے؟ وہ تو مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک وہی تو ہیں جن کا مجھے اس دنیا میں آسرا ہے۔ ان کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں روتے ہوئے وہاں سے دور آ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ اس کھنڈر میں جانے کی تو مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اب تو مجھے اس کے نام سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ اور یہ بچہ، میں نے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا تھا۔ یہ معصوم بچہ میرے ساتھ ناکردہ گناہوں کی سزا جھیل رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ بد نصیب کون ہے، اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ کیا مجبوری تھی اس کی ماں کی جو اسے یوں اس ویرانے میں چھوڑ کر چلی گئی؟ جب میں گاؤں کی حدود سے نکل کر باہر آ گئی تو اب میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ میرے پاس تو نہ پیسے تھے نہ کچھ اور۔ میں رو رہی تھی جب میرے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر ایک بزرگ کھڑے تھے۔ کیا ہوا بیٹی؟ کیوں رو رہی ہو؟ ان کا چہرہ نورانی تھا، سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ شکل سے ہی بہت نیک معلوم ہو رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے پھر اپنا دل ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ روتے ہوئے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے، تم فکر مت کرو، تمہاری آزمائش ضرور دور ہوگی۔ مگر بابا جی، میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے تایا لوگوں نے گھر سے نکال دیا ہے، اور اب میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کہاں جاؤں میں؟ وہ مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے کہ تم میرے گھر چلو، میری بیٹی بن کر، تمہیں وہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ انہوں نے بچے کے سر پر بھی ہاتھ رکھا تھا۔ بڑا ہی پیارا معصوم بچہ ہے یہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کس کا ہے۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس بچے کو میں وہیں کھنڈر میں چھوڑ آؤں یا اسے اپنے ساتھ لے کر چلوں؟ بابا نے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگے کہ تم اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلو، ہو سکتا ہے خدا نے اس کی ذمہ داری سونپنے کے لیے تمہیں چنا ہو، اور فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ تمہاری زندگی کو خوشیوں اور رنگینیوں سے پھر بھر دے گا، تمہاری ساری کمیاں دور ہو جائیں گی، تمہاری ساری حسرتیں دور ہو جائیں گی۔ وہ مجھے سچے دل سے دعا دے رہے تھے۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے؟ میرے پوچھنے پر وہ پراسرار انداز میں مسکرائے تھے۔ کہنے لگے، یہاں پر ایک مجبور انسان تھا، اس مجبور انسان کو میری مدد کی ضرورت تھی۔ میں اس مجبور انسان کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، کیونکہ مجھے بہت دور سے یہ پیغام ملا تھا کہ اس انسان کو مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بابا کی بات پر میں نے دلچسپی سے انہیں دیکھا تھا۔ تو پھر آپ نے اس کی مدد کی؟ انہوں نے مجھے مبہم سا جواب دیا تھا۔ اسی وقت ایک طرف سے بس آتی دکھائی دی۔ وہ کہنے لگے کہ ہماری گاڑی آ گئی ہے، اب ہمارا سفر شروع ہو جائے گا۔ مگر میرے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ میرے شرمندہ سے انداز پر وہ ایک بار پھر سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرائے تھے۔ بیٹی، فکر مت کرو، اللہ وسیلہ بنا دیتا ہے، اور شاید میں یہاں پر تمہاری ہی مدد کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تم کسی قسم کی فکر مت پالو۔ اگر میں نے تمہیں اپنی بیٹی کہا ہے تو یہ الفاظ میں نے صرف زبان سے ادا نہیں کیے، بلکہ میں تمہیں دل سے اپنی بیٹی مان چکا ہوں۔ اب تم اس طرح کی بات کر کے مجھے شرمندہ مت کرنا۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ تایا ابا کے علاوہ میں نے اپنی زندگی میں یہ دوسرا مہربان انسان دیکھا تھا، جس کی مدد سے مجھے جینے کی خواہش پیدا ہونے لگی تھی۔ بس میں بیٹھی تو ہمارا سفر شروع ہو گیا تھا۔ بس میں جتنے بھی لوگ تھے بہت ہی عجیب و غریب تھے، خاموش اور گمسم سے۔ سب پلکیں جھپکائے بنا کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہر کوئی خاموش تھا۔ اتنی گہری خاموشی تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی صاف سنائی دیتی۔ میں تو ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ہی حیران ہو رہی تھی
صرف میری اور بابا جی کی آوازیں ہی اس بس میں گونج رہی تھیں۔ بابا، یہ سب لوگ اتنے عجیب کیوں ہیں؟ اتنے خاموش اور گمسم کیوں ہیں؟ بابا کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو سفر کے دوران زیادہ بات چیت کرنا پسند نہ ہو۔ ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اب ہم کسی کے بارے میں کیا رائے قائم کر سکتے ہیں؟ ہر کوئی اپنی پریشانی اور جھمیلوں میں الجھا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ بات ان کی بھی ٹھیک تھی، میں بھی تو پریشان تھی، اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، میرے پاس بھی بات کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بابا جو بات مجھ سے کرتے میں ان کو جواب دے دیتی، اور اب بابا بھی آنکھیں بند کر کے سیٹ کے ساتھ سر موند کر بیٹھ گئے تھے، اور میں بھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ میرے چہرے پر بھی سوچوں کی پرچھائیاں لہرانے لگی تھیں۔ بابا جی خود تو بہت اچھے تھے، ان کے گھر والے میرے لیے انجان تھے، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے، مجھے اپنے گھر میں برداشت بھی کرتے یا نہیں۔ اگر انہوں نے بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا، مجھے گھر سے باہر نکال دیا، تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے لیے تو یہ ساری دنیا ہی اجنبی ہے۔ ایک میرا ننیال تھا جنہوں نے مجھے اپنانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ددھیال میں صرف تایا تھے، اور ان کی بیوی مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ تایا کی تو اپنی بیوی کے سامنے چلتی بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کیسے انہوں نے مجھے گھر لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کے گھر میں تو میں جیسے ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ آج سے 5 سال پہلے تک تو میں اپنے گھر میں اپنے امی ابو کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ میں شوخیوں سے بھرپور لڑکی ہوتی تھی، مسکراہٹ تو میرے لبوں سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ سب لوگ میرے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے تھے۔ تب ماموں لوگ بھی آتے تو میرے بہت نخرے اٹھاتے تھے، مگر پھر سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس دن جب میرے امی ابو دوسرے شہر میں شادی کے فنکشن پر گئے ہوئے تھے تو واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں جس بس میں سوار تھے وہ پوری بس الٹ گئی تھی، اس بس میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ جب مجھے ان کی موت کی خبر ملی تو میں تو نیم پاگل ہو گئی تھی، دیوانوں جیسی میری حالت ہو گئی تھی، کسی چیز کا مجھے ہوش نہیں تھا۔ ہوش جب آیا جب سب لوگوں نے میرے سر سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ددھیال والے میری ذمہ داری ننیال والوں پر ڈالنے لگے اور ننیال والے تایا پر۔ تایا اپنی بیوی کے سامنے مجبور تھے۔ تائی نے صاف منع کر دیا کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، ہماری اپنی بھی 2 جوان بچیاں ہیں، ان کی بھی ہم نے شادی کرنی ہے، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اور پھر مجبوراً ماموں مجھے گھر لے کر تو آ گئے تھے، مگر ماموں کا گھر جیل خانہ تھا، اور مامی تو مجھے ایک پل کے لیے بھی برداشت کرنے پر تیار نہیں تھی۔ میں نے وہاں سے روتے ہوئے ایک بار تایا کو فون کیا، کیونکہ تایا کے گھر میں تو مجھے ان کا تو آسرا تھا، مگر یہاں پر مجھے کسی کا بھی آسرا نہیں تھا۔ ماموں صبح گھر سے نکلتے تو رات گئے تک واپس آتے تھے، مجھے تو ان کی شکل بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی تھی۔ پیچھے ان کی بیوی اور بیٹیاں میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی تھیں کہ میرا مر جانے کو جی چاہتا تھا۔ تایا کے گھر میں بھی مجھے کون سا پھولوں کی سیج پر بٹھایا گیا تھا۔ اب میری زندگی کا نیا سفر شروع ہوا تھا، میں بالکل اجنبی لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے جا رہی تھی۔ بابا جی مجھے لے کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ گئے۔ گاؤں کے لوگ مجھے بابا جی کے ساتھ دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ ارے یہ کون ہے؟ تب بابا جی نے انہیں کہا کہ یہ میری بھتیجی ہے، اب سے ہمارے ساتھ رہے گی اسی گاؤں میں۔ جب میں گھر آئی تو وہاں پر ایک بابا جی کی ہم عمر عورت تھی، بہت نورانی چہرے والی خاتون تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آئیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس چھوٹی بڑی ہر عمر کی لڑکیاں تھیں جو قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ انہیں سب بی بی جان کہتی تھیں۔ مجھے وہ کہنے لگی کہ تم بھی آج سے مجھے بی بی جان ہی کہو گی۔ میں حیران تھی کہ انہیں بابا نے میرے بارے میں کب بتایا تھا، کیونکہ مجھے دیکھ کر وہ ایسے خوش ہو رہی تھیں جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ اور پھر وہ بچہ، اس کا نام میں نے بابا اور بی بی جان کے کہنے پر شاہ زین رکھا تھا۔ شاہ زین کو بی بی جی نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، اسے بے ساختہ چومنے لگی تھی۔ بہت پیارا بچہ ہے، اللہ اس کے نصیب بھی اچھے کرے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ یہ بچہ کون ہے، اور نہ ہی مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں سوال کیا تھا، بلکہ وہ بھی مجھے اپنے ساتھ لگائے رکھتی تھی تاکہ میرا ذہن مصروف ہو اور فضول کی سوچیں مجھے تنگ نہ کریں۔ میں ان کے ساتھ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی، بی بی جی سلائی بھی سکھاتی تھی۔ میں بھی دل لگا کر ان کے پاس سلائی سیکھنے لگی تھی۔ یہاں پر آ کر مجھے احساس ہوا تھا کہ زندگی کسی جامد چیز کا نام نہیں ہے، زندگی متحرک ہے۔ انسان کو بھی ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول رہنا چاہیے۔ کام چوری اور سستی انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، اس کی ساری صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ میں میٹرک میں تھی جب میری تعلیم کا سلسلہ رکوا دیا گیا تھا۔
مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا مگر مجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ تائی کے تو گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ یوں میں ہر ٹیسٹ میں بری طرح سے فیل ہو جاتی، کیونکہ رات گئے جب میں کمرے میں جاتی تھی تو میں تھک ہار کر چور ہو جاتی تھی۔ تب مجھے پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور یوں بار بار اسکول سے آنے والی شکایتوں کو بنیاد بنا کر تائی نے مجھے پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا اور مجھے اسکول سے ضرور اٹھوا لیا تھا۔ کہنے لگی کہ کام تو محض بہانہ ہے، اس لڑکی کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا، نہ جانے کہاں دل لگا ہوا ہے اس کا۔ بی بی جی نے مجھے خود ہی اسکول کا سلیبس بھی پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اب تم پرائیویٹ پیپر دو گی، تم اپنی تعلیم کو جاری رکھو گی۔ شاہ زین میرے پاس ہی رہتا تھا، اسے میرے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ ہر وقت میں اسے خود کے ساتھ ہی لپٹائے رکھتی تھی۔ جوں جوں وہ بڑا ہو رہا تھا، میری اس کے ساتھ محبت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ مجھے ہی اپنی ماں سمجھتا تھا۔ پہلی بار جب اس نے مجھے ماں کہا تو میں نے اسے ٹوکنا چاہا، کیونکہ میں غیر شادی شدہ تھی۔ اس کے منہ سے اپنے لیے ماں کا لفظ سن کر مجھے عجیب لگتا تھا۔ جب میں نے اس سے پہلی بار خود کو ماں کہنے سے روکا تو بی بی جان مسکراتی تھی، کہنے لگی بچے من کے سچے ہوتے ہیں، یہ تمہیں جو بھی کہتا ہے تم اسے روکو مت۔ تب میں بی بی جان کے کہنے پر خاموش ہو گئی تھی۔ جب شاہ زین مجھے ماں کہہ کر میری طرف لپکتا تو میرے پورے وجود میں جیسے ٹھنڈک کی لہر اتر جاتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے آج تک میں نے زندگی میں جو بھی کھویا ہے، جو بھی مشکلات دیکھی ہیں، ان سب کا ازالہ ہو گیا۔ میری زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو مجھے اب اپنی طرف کھینچتا، جو مجھے یاد آتا۔ محض ایک تایا کا حسن سلوک تھا، ان کی یاد آتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ایک بار ان کے پاس جاؤں، اپنے ناکردہ گناہوں کی ان سے معافی مانگوں، اپنی صفائی پیش کروں، انہیں بتاؤں کہ میں بے گناہ ہوں، جیسا وہ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر پھر میں یہ سوچ کر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے، نہ تو تائی مجھے گھر کے اندر آنے دیں گی اور نہ ہی تایا سے ملنے دیں گی، وہ تو شاید مجھے دیکھتے ہی جان سے مار دیں گی۔ بی بی جان مجھے سوچوں میں گم دیکھتی تو کہتی کہ تم پریشان مت ہوا کرو ستارہ، تم نہیں جانتی کہ ہمارے رب نے ہمارے بارے میں جو سوچا ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ ہم تو کانٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے رب نے ہماری خوشیوں کے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ وقت آنے پر وہ خوشیاں انسان کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ وہ بھی معمول کا ہی دن تھا۔ جب میں اٹھی تو بی بی جان بہت خوش تھیں۔ آج وہ مزے مزے کے پکوان بھی بنا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکی کہ کیا آج کوئی خاص مہمان آنے والا ہے؟ تب وہ کہنے لگیں کہ ہاں، بہت خاص مہمان آنے والے ہیں۔ آج میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہے اور اسی کی پسند کے کھانے بنا رہے ہیں ہم۔ شام کو میں نے بابا جی کے ساتھ اس اونچے لمبے چوڑے نوجوان کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، جس کی نگاہوں میں حیا تھی۔ وہ مجھ سے ملا تو بہت احترام سے اس نے میرا حال احوال پوچھا تھا۔ اس کی شبیہ میرے ذہن میں گویا کھپ کر رہ گئی تھی، مگر میں اپنے ذہن میں کسی طرح کے بھی خیال کو آنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ بابا اور بی بی جان نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ اچھا ہی سوچ رکھا ہوگا۔ بھلا میرے جیسی لاوارث لڑکی جس کو انہوں نے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، وہ اس کی اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہیں؟ اگلے دن میں اٹھی تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب بابا جی مجھے کہنے لگے کہ آج میں تمہیں تمہارے تایا کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں، ان سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات انہیں بے خبر رکھ کر نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا کیا ہے بابا جی؟ مجھے پھر سے خوف آنے لگا ہے، کہیں بابا جی بھی اب میری ذات سے تنگ تو نہیں پڑ گئے، کہیں وہ بھی مجھ سے پیچھا چھڑوانے کے لیے مجھے واپس تو نہیں بھیجوا رہے۔ میں نے شاہ زین کو خود میں بھینچ لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جب میں اپنے گھر جاؤں گی تو تائی تو شاہ زین کو ایک پل کے لیے بھی گھر میں برداشت نہیں کریں گی۔ برداشت تو وہ مجھے بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر شاہ زین تو ان کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ ان کے نزدیک تو وہ گناہوں کا چلتا پھرتا استعارہ تھا۔ ایسے میں وہ بھلا اسے کیسے برداشت کر سکتی تھیں؟ بابا جی میرے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے تمہیں مجھ پر اعتبار ہے؟ میرا سر ہاں میں ہل گیا تھا۔ تو پھر خاموشی سے چادر اوڑھ کر چلو اور شاہ زین کو تم یہیں پہ رہنے دو، یہاں پر اس کا تمہاری بی بی جان بہت اچھے سے خیال رکھیں گی، اس کے بارے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کیوں بابا جی؟ شاہ زین تو میرے بغیر رہتا ہی نہیں ہے۔ مگر بابا جی نے مجھے قائل کر لیا کہ شاہ زین کو میں بی بی جی کے پاس ہی چھوڑ دوں۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میں کبھی واپس نہیں آ سکوں گی۔
وہ لوگ مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے مجھے واپس بھجوا رہے ہیں۔ مگر جب میں تایا کے گھر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ تائی جو پورے کر و فر کے ساتھ پورے گھر میں دندناتی پھرتی تھیں، اب وہ بستر پر پڑی ہوئی تھیں۔ ان پہ فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ بہت بیمار تھیں۔ ان کی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے اپنے گھروں میں تھیں۔ کبھی کبھار ہی وہ دونوں آتی تھیں اور مہمانوں کی طرح کھڑے کھڑے واپس چلی جاتی تھی۔ انہوں نے نہ تو ماں کا خیال رکھا تھا، نہ اس کی تیمارداری کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ تایا گھر کے کاموں میں گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھے، اور پھر بابا جی نے جو بات انہیں بتائی اسے سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ بابا جی کہنے لگے کہ میں ہمیشہ کے لیے ستارہ کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا اب واپس آ گیا ہے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ستارہ بچی اسی گھر میں رہے۔ میں جمعے کو آ کر اسے عزت سے رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تب تک یہ آپ کے پاس میری امانت ہے۔ تایا تو خوشی سے کھل اٹھے تھے کہ میں عزت کے ساتھ بیاہ کر اپنے گھر جا رہی ہوں۔ انہیں میں نے ساری بات بتائی کہ میں کس طرح سے کھنڈر میں گئی تھی اور کس طرح سے بابا جی مجھے اپنے گھر پر لے گئے تھے۔ تایا خاموشی سے مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ میں محض آنسو پیتی رہ گئی تھی۔ تائی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی۔ وہ کہنے لگیں کہ جو میں تمہارے ساتھ کرتی رہی ہوں یہ سب اسی کی سزا مجھے ملی ہے۔ اب میں دوسروں کی محتاج ہو کر رہ گئی ہوں۔ میں وہاں پر جتنے دن بھی رہی تھی میں نے تائی کی تیمارداری میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ پھر جمعے کو بابا جی اپنے وعدے کے مطابق آ گئے تھے اور وہ مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئے تھے، وہی گھر جہاں پر میں پہلے مہمان کی حیثیت سے آئی تھی۔ اب اسی گھر میں جب مالکن کی حیثیت سے آئی تو میرے اپنے جذبات بھی بدل چکے تھے۔ پہلے میرے اندر احساس کمتری تھا، مگر اب مجھ میں اعتماد آ گیا تھا، اور کچھ عبدالسمیع کی محبت تھی جس نے مجھے پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ شاہزین مجھے دیکھ کر میرے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ ماں، آپ اتنے دن سے کہاں تھیں؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ جب اس نے اپنی توتلی زبان میں یہ بات کہی تو میں نے اسے بے اختیار خود میں بھینچ لیا تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بیتتے چلے گئے تھے۔ عبدالسمیع یہیں پر اپنا کاروبار کرنے لگے تھے۔ دن بدن ان کے کاروبار کامیابی کی منازل طے کرنے لگے تھے۔ گھر بھی جدید طرز کا بنا دیا گیا تھا۔ ابھی بھی بی بی جان کی وہی روٹین تھی کہ وہ روزانہ بچوں کو سپارہ پڑھاتی تھیں، انہیں اچھی اچھی باتیں بھی سکھاتی تھیں۔ ایسے وقت میں بھی شاہزین اور اپنے دوسرے دونوں بچوں کو لے کر وہیں پر آ جاتی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا، مگر اپنے بچے پا کر بھی میری شاہزین سے محبت ختم نہیں ہوئی تھی۔ حیرت تو مجھے بی بی جان اور بابا جی پہ ہوتی تھی۔ وہ اپنے پوتوں سے بھی زیادہ شاہزین سے محبت کرتے تھے۔ شاہزین کے منہ سے نکلی ہوئی بات تو ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ اس کی ہر فرمائش کو پورا کرتے تھے۔ میں ان کی محبت پر مسکرا دیا کرتی تھی۔ میں آج بھی یہی سوچتی تھی کہ شاید میں نے شاہزین کی ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے اسے وہاں سے نہیں لانا چاہیے تھا۔ نہ جانے اس کی ماں کے ساتھ کیا بیتی ہوگی اس کے دل پر جب اس نے اپنے بیٹے کو وہاں سے غیر موجود پایا ہوگا۔ اکثر میں بی بی جان سے بھی اپنے دل کی بات کا اظہار کرتی تو وہ مجھے یہ کہتی کہ بعض چیزیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، بعض چیزیں کبھی بھی ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور تم کسی قسم کی شرمندگی اپنے دل میں مت پالو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں بہت خوش ہو کہ تم اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی ہو سکتا ہے اس کی ماں کی کوئی مجبوری ہو اور تم نے اس کی انجانے میں مدد کر دی ہو۔ تب میں محض خاموش ہو کر رہ جاتی تھی۔ اب شاہزین 10 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی عمر کے بچوں سے کافی بڑا دکھتا تھا۔ اس کا چہرہ بھی روشن اور چہرے کے نقوش بھی تیکھے تھے۔ شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا میرا بیٹا بالکل کسی شہزادے کے جیسا لگتا تھا، اور اسے میں گھنٹوں دیکھتی رہتی تھی، پھر خود ہی اس کی نظر اتارنے لگتی، اس خوف سے کہ کہیں اسے میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ میں نے دیکھا کہ بی بی جان کافی دنوں سے اداس تھیں، اور بابا جی کا بھی یہی حال تھا۔ شاہزین سے وہ محبت پہلے سے بھی بڑھ کر کرنے لگے تھے۔ بابا جی جب بھی صبح جاتے تو وہ شاہزین کو خوب بھینچ بھینچ کر پیار کرتے تھے، اور اس دن میں شاہزین کو اسکول لے جانے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ آج بی بی جان کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، بار بار وہ رو رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے بی بی جان؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ان کے پاس آئی تو وہ اپنے آنسو پونچھ کر رہ گئی، کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بس ویسے ہی ایک بات پر رونا آ رہا تھا
تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے۔ بابا جی کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی بہت اداس تھے۔ میں نے جب شاہزین کو اسکول کے لیے تیار کیا تو دونوں نے اسے خود میں بھینچ کر پیار کیا تھا۔ تب ایک بار پھر سے بی بی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بار بار اتنا افسردہ کیوں ہو رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب شاہزین کی چھٹی کا وقت ہوا تو میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ آج آپ شاہزین کو اسکول سے لے آئیں، مگر کافی سارا وقت بیت گیا۔ جب شاہزین گھر نہیں آیا تو میں پریشان ہو گئی۔ شاہزین کہاں ہے؟ جب میں بی بی جان کے کمرے میں گئی تو وہ دونوں بہت اداس تھے۔ بابا، آپ شاہزین کو نہیں لائے؟ بی بی جان کہنے لگی کہ اب شاہزین کبھی بھی یہاں پر نہیں آئے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس بات کو سمجھ لو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شاہزین بھلا کیوں نہیں آئے گا؟ کہاں گیا ہے وہ؟ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہے۔ تم یہ کہتی تھی نا کہ کاش شاہزین کی ماں تمہارے پاس آتی تو تم شاہزین کو اس کے حوالے کر دیتی، تو اب وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ بی بی جان کی بات نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو اسکول میں گیا تھا، اور شاہزین کی ماں اس کے بارے میں کیسے جانتی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت اداس تھی۔ بی بی جان اور بابا جی بھی مجھے کچھ بتانے پر تیار نہیں تھے۔ میں شاہزین کے اسکول میں گئی تو اس کی ٹیچر کہنے لگیں کہ وہ تو اسکول آیا ہی نہیں آج، جبکہ میں خود اسے اسکول کے دروازے کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ بابا جی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، رو رو کر برا حال تھا۔ میں بی بی جان پر شک بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ تو اسے مجھ سے زیادہ محبت کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، اور ایسی کون سی بات ہے جو وہ دونوں جانتے تھے مگر میں اس سے بے خبر تھی۔ ایک دن میں نے بی بی جان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے سچ سچ بتائیں کہ شاہزین کہاں ہے۔ تب وہ مجھے کہنے لگی، تم جانتی ہو کہ میں کافی وقت سے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہی ہوں۔ کچھ سال پہلے میرے پاس ایک بچہ آیا تھا۔ وہ باقی بچوں سے بہت مختلف تھا، بہت ذہین تھا۔ جو چیز باقی بچے 7 دن میں کرتے تھے وہ 1 دن میں کر لیا کرتا تھا، اور وہ میرے لیے بے موسمی پھل بھی لاتا تھا، بہت ساری چیزیں لاتا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود مجھے اس پہ شک ہوا کہ وہ عام بچہ نہیں ہے، اور میرا یہ شک صحیح ثابت ہوا تھا، کیونکہ وہ بچہ انسان نہیں تھا، وہ شاہ جنات کا بیٹا تھا، جس نے مستقبل میں شاہ جنات کے عہدے کو سنبھالنا تھا۔ تمہارے بابا جی کو بھی جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی حیران رہ گئے تھے، مگر شاہ جنات نے ہم سے وعدہ لیا کہ ہم یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائیں گے کہ وہ بچہ اصل میں کون ہے۔ وہ میرے پاس پڑھ کر واپس چلا گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اکثر میرے پاس آتا تھا، کیونکہ میں اس کی استاد تھی۔ وہ مجھے اپنی ماں کہتا تھا۔ پھر ایک دن وہ آیا تو مجھے کہنے لگا کہ میری شادی ہو گئی ہے، اور اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے ہاں جس بچے کی بھی ولادت ہوتی ہے وہ چند پل ہی زندہ رہ پاتا ہے۔ مجھے میرے ایک بزرگ جن نے بتایا ہے کہ اگر وہ بچہ انسانی دنیا میں رہے تو اللہ نے چاہا تو وہ اسے لمبی زندگی عطا کرے گا، مگر 10 سال سے پہلے ہم اپنے بچے کو اپنی دنیا میں نہیں لے کر جا سکتے، نہ اس کے پاس خود رہ سکتے ہیں۔ کوئی نیک کنواری آدمزادی ہی اس کو پال سکتی ہے۔ اس دن وہ جنزادہ میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا کہ وہ بچہ کھنڈر میں تمہارے پاس ہے۔ 1 سال کے بعد جب تم وہاں سے نکلی تو تب بھی اسی نے بتایا کہ ہم لوگ تمہیں اپنے گھر لے آئیں۔ تب تمہارے بابا جی تمہیں وہاں سے لے کر گھر آ گئے تھے۔ یہ بات ہمیں کب سے معلوم تھی کہ شاہزین جب 10 سال کا ہو جائے گا تو واپس چلا جائے گا، مگر ہم تمہیں بتا کر تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ سچ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ تم ڈر بھی جاتی اگر تمہیں پتہ چلتا کہ وہ بچہ عام انسان نہیں ہے۔ ڈر تو میں اب بھی گئی تھی۔ خوف کی وجہ سے مجھے بری طرح سے بخار ہو گیا تھا۔ کتنے دن تک میں سو نہیں سکی۔ بار بار یہی خیال مجھے ستاتا کہ میں 10 سال تک جس بچے سے پیار کرتی رہی وہ بچہ ایک جن کا بچہ تھا، عام انسان نہیں تھا۔ میرے بچے بھی مجھ سے شاہزین کے بارے میں سوال کرتے تو میں انہیں ٹال دیا کرتی تھی۔ یہ بات میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں بتائی تھی کہ شاہزین کون تھا، اور آج اس بات کو 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ آج بھی یہ بات میرے ذہن میں خوف پیدا کر دیتی ہے، لیکن شاہزین کی محبت بھی میرے دل میں ویسی ہی موجود ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔